الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. یہ آپ کے سامنے میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 176 تک تلاوت کی ہے. مدینے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے اور قرآن کی یہ سب سے طویل سورت ہے. البقرہ جو اس سورت کا نام ہے عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں جو کہ اپنے آپ کو یہودی کہلاتے تھے اور مدینے میں ان کے 3 قبیلے آباد تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو ان سے بھی سابقہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ کیا مدینہ پہنچنے کے بعد کہ اگر باہر سے کوئی بھی حملہ آور مدینے پہ حملہ کرے گا چاہے وہ یہودیوں کے اوپر حملہ کرے یا مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے یہودی اور مسلمان دونوں مل کر جو ہے اس سے لڑیں گے اور دفاع کریں گے. تو یہ ایک طرح سے ایک دفاعی معاہدہ تھا. یہ وہ لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم دوسرے لوگوں سے برتر ہیں, دوسرے لوگ ہم سے کمتر ہیں. بنی اسرائیل سید لوگ ہیں, اعلیٰ خاندان ہیں, بڑے بڑے انبیاء ہم میں گزرے ہیں. اللہ نے ہمیں بڑے بڑے بادشاہ بنائے ہیں, داؤد علیہ السلام جیسے اور سلیمان علیہ السلام جیسے. اور اللہ کی کتاب کو ہم مانتے ہیں, انبیاء کو مانتے ہیں. آخرت پر ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی. اور یہ جو عرب کے عام لوگ ہیں یہ نہ آخرت کو مانتے ہیں اور نہ ہی کسی نبی کی تعلیمات ان کے پاس موجود ہیں. کوئی آسمانی کتاب ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو یہ سب جو ہے دوسرے درجے کے لوگ ہیں, ہم اول درجے کے لوگ ہیں, اللہ کے چہیتے ہیں, اللہ کی پسندیدہ قوم ہے. اور جنت ہمارے لیے ہے, ہم بخشے بخشائے ہیں, سیدھے ہم جنت میں جائیں گے. دعوے ان کے یہ تھے لیکن طرز عمل جو تھا ان کا وہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت سے ہٹا ہوا تھا. جس کتاب کو توریت کو وہ ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اس کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں تھے.
عقیدے میں ان کے شرک موجود تھا. اللہ کے بندے جو کہ اسرائیلی روایات کے مطابق نبی تھے، عزیر ان کو یہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، نعوذ باللہ. تو حالانکہ یہ کھلا شرک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہو یا اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہو. اللہ تعالیٰ یکتا ہے، یگانا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے. اگر کوئی نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے تو پھر اللہ اکیلا کہاں رہا؟ وہ اللہ کا شریک ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، ہمیشہ سے اور ہمیشہ اکیلا رہوں گا. تو جس طرح سے انسان کی اولاد ہوتی ہے وہ انسان ہوتی ہے، کوئی جانور کا بچہ ہوتا ہے تو وہ بھی اسی کی جنس سے ہوتا ہے. دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اگر نعوذ باللہ اللہ کی کوئی اولاد ہے تو اللہ اور وہ تو ایک ہی ہوئے. تو عقیدے کا شرک ان کے اندر موجود تھا. انبیاء علیہ السلام کو ماننے کا یہ دعویٰ کرتے تھے، لیکن جس طرح سے ماننا چاہیے اس طریقے سے مانتے نہیں تھے. انبیاء کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کے دیے ہوئے احکامات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے. تو لیکن ان کا یہ حال تھا کہ نبیوں اور ولیوں کی قبریں ان کو پکا کر کے ان کے اوپر پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. مراسم عبودیت کے مراکز ان کو بنایا ہوا تھا. وہاں رکوع و سجدے کیا کرتے تھے. جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے مرض کی شدت میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب بے چینی اور اضطراب کا عالم آپ کے اوپر طاری ہوتا تھا بیماری کی شدت کی وجہ سے، تو کبھی آپ چہرے پر چادر ڈالتے تھے اور کبھی گھبرا کے چادر ہٹا دیتے تھے چہرے سے، اور زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ لعنت کرے ان یہودیوں پر اور ان عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ الا وان من کان قبلکم، کہ لوگوں سنو، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، پہلے جو امتیں ہو گزری ہیں، ان کا یہ عالم یہ رہا ہے کہ کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد. اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو وہ پوجا پاٹ کے مراکز بنا لیتے تھے، وہاں رکوع و سجدے کیا کرتے تھے. الا فلا تتخذوا القبور مساجد، تو دیکھنا تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا. انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں. تو یہ ان کی حالت تھی. اور پھر یہ کہ ان کے جو پیر اور مولوی تھے وہ دنیا دار بنے ہوئے تھے، دین کے احکامات کو چھپاتے تھے، فتوے بیچتے تھے، نذرانوں سے اپنی جیبیں بھرتے تھے، اللہ کی آیات کے وہ تاجر بنے ہوئے تھے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یہ جو پیر اور مولوی ہیں ان کی اکثریت کا یہ حال ہے، ان کے ظاہر کے اوپر نہ جانا. ان کی اکثریت یہ کرتی ہے کہ لا یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے یہ کھاتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی یہ روکتے ہیں. خود بھی جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی جہنم کی راہ کا یہ راہی بناتے ہیں. تو یہ ان اہل کتاب کے علماء اور مشائخ کی، ان کے مولویوں اور پیروں کی اللہ تعالیٰ بات بیان کر رہا ہے. کسی آنے والے کے یہ منتظر تھے
کہ ایک نبی آئے گا، ہماری کتابوں میں یہ خبر موجود ہے، نشانیاں مذکور ہیں اس نبی کی، اور وہ جب آئے گا تو پھر جو آج یہ ہماری پستی اور بدحالی ہے یہ نہیں رہے گی، پھر ہمیں وہ عروج اور شان و شوکت حاصل ہوگا جو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں حاصل ہوا تھا۔ تو وہ نبی جس سے یہ منتظر تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مقبول فرمایا، ان کو وہ پہچان بھی چکے تھے، ان نشانیوں کو اچھی طرح سے وہ جان چکے تھے کہ وہ ساری نشانیاں ان میں موجود ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئے کہ یہ تو عربوں میں سے ہے، یہ تو کمتر لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، گنوار لوگ ہیں، ہم میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے شیخ التوراۃ، شیخ الانجیل موجود تھے،